اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قابل احترام دوستو، جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے اس کو قدردانی بھی نصیب ہو جاتی ہے، یا وہ قدردانی سیکھ لیتا ہے، یا پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اس نعمت کی قدردانی کرنی ہے. ایک زندگی کا اصول ہے ازل سے ابد تک. ایمان والے کے پاس ایمان جیسی بڑی نعمت ہے، اور ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. کسی نے پوچھا کہ یہ تو حدیث میں آیا ہے، الفاظ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اس پہ اعتراض کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے تو ان کی سب سے قیمتی چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اور کسی بھی حکومت کا سب سے قیمتی سرمایہ خزانہ ہوتا ہے، اور مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان کا خزانہ ہے. اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے کہیں اس کا ایمان نہ چھن جائے. ایمان کا خزانہ سب سے بڑا قیمتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جب جنگ ہوگی تو کہیں قیمتی چیز نہ چھن جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کی احتیاط اور اس نعمت کی قدردانی بھی اس کو میسر ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو اسے سیکھ لینی چاہیے. بڑی کام کی بات عرض کر رہا ہوں، غور اور توجہ سے بیٹھیے گا. اگر نہیں ہے تو اسے سیکھ لینی چاہیے. یاد رکھیے گا، نیکی کرنا مشکل اور قبر تک ساتھ لے جانا اس سے بڑا مشکل. جیسے کہ دولت کمانا، مال کمانا مشکل، پھر اس کو بچا لینا، اس کی حفاظت کرنا چور سے، ڈاکو سے، اسراف سے، ضائع ہونے سے، اس سے زیادہ مشکل ہے. اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز عبادت ہے، اور عبادت رہتی ہے اگر باقی تو ندامت کے ساتھ رہتی ہے، اس کے علاوہ عبادت رہتی نہیں. یہ عبادت کا خاصہ ہے، عبادت ندامت کے ساتھ رہتی ہے، اس کے علاوہ رہ نہیں سکتی. جس کو اللہ جل شانہ ندامت کی نعمت عطا فرما دے اس کے پاس عبادت رہ جاتی ہے. اور جو عبادت پانے کے بعد متکبر ہو جائے، اکڑ جائے، یا اس کے اندر ندامت نہ ہو، یا جھکنے کا مزاج نہ ہو، اس کا خطرہ ہے کہ اس کو عبادت کیا توفیق عبادت بھی چھن جاتی ہے. عبادت تو کیا توفیق عبادت بھی چھن جاتی ہے. خطرہ ہے بہت سخت. کیوں؟ اس کے اندر مزاج ہی نہیں ہے جھکنے کا.
اس کے اندر مزاج ہی نہیں. عبادت لازم ہے ندامت کے ساتھ. جس طرح مال و دولت کسی شخص کے پاس آئے، بہت زیادہ آئے، اور وہ اکڑ جائے، اس کی اکڑ پہ میرا رب اس سے مال و دولت اور نعمتیں چھین لیتا ہے، یا پھر اس کی نسلوں سے چھین لیتا ہے، یا اسے زوال عطا کر دیتا ہے. دولت چاہے عبادت کی شکل میں ہے، دولت چاہے مال کی شکل میں ہے، دولت چاہے اقتدار کی شکل میں ہے، اللہ جل شانہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے اگر وہ دولت کے بعد اس کے اندر اکڑ آ جائے. اور اگر دولت کے بعد ندامت آ جائے، مر مٹنا جھکنا آ جائے. ان کو ذرا آگے کرنے میرے پاس یہاں پر اگر دولت کے ساتھ جھکنا آ گیا تو سمجھ لیں نعمتیں اللہ پاک اور عطا کر. یہ بات میں نے آج کیوں عرض کی آپ کی خدمت؟ وہ ایسے ہوا کہ میں نے پانی کا نل کا چلایا، ایک دم موٹر چلی پانی کی. وہ ٹینکی میں ایک آلہ لگایا ہوا ہے کہ پانی کا لیول جب کم ہو تو پانی کی موٹر خود بخود چل پڑتی ہے، ہر جگہ لگا ہوا ہے. اچھا وہ چلی نا تو ایک دم میرے خیال میں ایک عجیب سی بات آئی. میں نے کہا پانی میں جو پانی کا سٹور ٹینکی ہے اس میں پانی کا معیار لیول کم ہوا، ادھر لیول کم ہوا، ادھر ٹینکی موٹر خود بخود چل پڑی. معلوم ہوا کہ لیول کم نہ ہو اگر آلہ لگا ہوا ہے تو، اور اگر آلہ لگا ہوا نہیں ہے پھر ٹینکی ختم ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہو پانی نلکے سے ٹوٹی سے نہیں آ رہا، کہیں ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہے. یہ جو لیول ہے نا یہ ایمان والا لیول ہے. سوچتا رہا اس بات کو. یہ آج کا واقعہ ہوا. ایسے میں نے ٹونٹی کھولی، شاید لیول کم ہونے کا تھا، تھوڑا سا پانی یوں نیچے ہوا، اس بال کی جو بال تیر رہی ہوتی ہے نا یوں نیچے ہوا اور ایک دم موٹر چل پڑی. ایک دم میں سوچتا رہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. تو میرے من نے ایک جواب دیا اور اس میں جواب یہ ملا کہ یہ دراصل ایک بہترین آلہ ہے جو کہ ہر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جب بھی پانی کا معیار تھوڑا سا کم ہو، لیول کم ہو، اسی وقت موٹر چلے اور اس پانی کے مقررہ لیول کو پورا کرو. مومن کے اندر ایک ایمان کا ایک معیار ہوتا ہے جو اسے سپارک کرتا ہے، جو اسے جو ہے بتاتا ہے کہ اب تیرے ایمان کا لیول کم ہو گیا ہے، تیری نماز کے اندر دھیان ختم ہو گیا، گناہوں کی طرف توجہ بڑھ گئی، اللہ کی طرف دھیان ہٹ گیا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کے ساتھ عشق کرنا، آپ کی اداؤں پہ مر مٹنا، یہ تیرا کچھ کم ہو گیا ہے. لگتا ہے کہ تیرے ایمان کا معیار کم ہے. وہ اعلیٰ بولتا ہے اب لہذا اس لیول کو پورا کرنے کے لیے اعمال کا نور چاہیے. ٹینکی کو پانی چاہیے نا، وہ اعمال کا نور ہوتا ہے. عبادت دل میں نہیں جاتی، نماز دل میں جاتی نہیں ہے، روزہ دل میں نہیں جاتا، ذکر دل میں نہیں جاتا. وہ جو عبادت پہ مشقت ہوتی ہے، غور سے سمجھیے گا، یہ جو آپ یہاں آ رہے یہ خود عبادت ہے. اللہ جل شانہ کے لیے چلنا عبادت، اللہ کے لیے اٹھنا عبادت، اللہ کے لیے دیکھنا عبادت، میرے اللہ کے لیے بولنا اور سننا عبادت، اللہ کے لیے بیٹھنا عبادت، اور اللہ کے لیے سردی گرمی بارش طوفان کی تھوڑی سی مشقت کو برداشت کرنا عبادت. یہ جو عبادت ہوتی ہے اور اس عبادت پہ جب مشقت آتی ہے اور اس مشقت پہ جو مشقت کا نور ملتا ہے، اس نور سے دل منور ہوتا ہے اور اس نور سے دل بھر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نورانی دل، اس کو کہتے ہیں نورانی دل. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کا دل نورانی ہوتا ہے. وہ نورانی ایسے ہوتا ہے کہ طبیعت کو توڑتے ہیں، شریعت کو نہیں توڑتے، طبیعت کو توڑتے ہیں، سنت کو نہیں توڑتے، طبیعت کو توڑتے ہیں، حکم کو نہیں توڑتے.
دل پہ اور اس سے ایک نور ملتا ہے، اس نور کا نام نورانیت ہے کہ ان کی ٹینکی کا لیول سدا فل رہتا ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں اپنے دل کے مٹکے کو اتنا بھرو عبادت سے، تنہائیوں سے، دعا سے اور اللہ کی محبت پہ آنے والی مشقت پہ، کبھی نیندیں پوری نہ ہو، کبھی میرے کھانے کے پورے نہ ہو، اور کبھی میری آرام پورا نہ ہو، اور کبھی کسی کی بات کا چوٹ لگی اس پہ مشقت آئی، کبھی کسی کے تانے کی چوٹ لگی اس پہ مشقت آئی، اور اللہ کی محبت کے لیے میری دنیا پہ کچھ زد پڑی اس کی مشقت آئی، تو فرمایا اس مشقت پہ جو تمہیں نور ملے عبادت کے نور سے دل کے مٹکے کو اتنا بھرو کہ وہ بھر کے باہر بہنے لگ جائے، اسے فرمایا چھلکنے لگ جائے۔ اور پھر فرمایا دیکھو خیال کرنا لوگوں کو وہ چھلکتا ہوا دینا، سمجھ گئے؟ اگر لوگوں کو دینا وہ باہر جو نکلا ہے وہ دینا، اپنے دل کا مٹکا خالی نہ کرنا کہ خالی برتن کیسے بھرے گا تو بھرے برتن سے خالی برتن بھرے گا۔ کیا خیال ہے؟ جو برتن بھرا ہوگا اللہ والو اسی سے خالی برتن بھرے گا نا، تو جو برتن خود ہی خالی ہے۔ اب آپ کے پاس ایک ایسا آلہ ہونا چاہیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے اللہ والو؟ آپ کے پاس ایک ایسا آلہ ہونا چاہیے، ہم سب کے پاس، میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، نہیں ہے تو فٹ کراؤ، پیسے تھوڑے لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتے، ہاں بھائی فٹ کراؤ۔ مجھے تو آج وہ پانی کی موٹر کے چلنے نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میں تو سوچتے رہتا ہوں ان چیزوں پہ، میری سوچوں کے اپنے دھارے ہیں۔ ایک آلہ فٹ ہونا چاہیے، تھوڑا سا ایمان کا لیول کم ہو، ہاں ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبیوں کا ایمان سدا بڑھتا رہتا ہے، اور فرشتوں کا ایمان ایک معیار پہ اللہ نے فٹ کر دیا، نہ بڑھتا نہ کم ہوتا ہے۔ اور مومن کا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ ایک انگریز نے بلایا ایک مزدور کو، اس نے بلایا، اس کو جو بلایا نا، اس نے کہا یہ پرانا مکان ہے میرا، توڑنا ہے۔ اس نے توڑنا شروع کر دیا، جو چند آنے مزدوری تھی وہ مزدوری طے ہوئی، جو بھی مزدوری تھی مزدوری طے ہوئی۔ شام کو جب وہ مزدور آیا تو اس مزدور نے اپنی جو سر پہ صافہ صاف پگڑی باندھی ہوئی تھی، کپڑا رکھا ہوا تھا، اس میں ایک چیز دی، کہنے لگا یہ آپ کی امانت ہے۔ اس نے جو کھولا بھاری بھاری چیز تھی، وہ سونے کی اینٹ تھی۔ یہ کہاں سے ملی؟ پرانا مکان تھا، کھدائی کی، وہاں سے ملی۔ آپ کی امانت تھی، میں نے پھر پگڑی لپیٹ کے صافے میں لپیٹ کے رکھ لی تھی، میں کام کرتا رہا۔ اب شام کو جب جانے لگا ہوں تو آپ کی چونکہ امانت تھی اس لیے آپ کو دے کے یہ آپ لے لیں، مجھے میری مزدوری دے دیں۔ اس نے اوپر سے نیچے اس کے پاؤں کو دیکھا، سر سے پاؤں تک، کیا ہے یہ؟ چند آنے مزدوری اس دور کی، اور اتنی وزنی اینٹ، کون سی طاقت ہے اس کے پاس؟ اس نے ایسے سوال کیا، کراس کوشچن۔ اس نے کہا تو لے کے نہیں گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ میری تھی نہیں، آپ کی تھی۔ اس نے کہا میں تو دیکھ نہیں رہا تھا۔ کہنے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا تھا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اس نے اس کی مزدوری سے بڑھ کے اس کو دینا چاہا۔ اس نے نہ، بس مجھے میری اتنی مزدوری چاہیے، بس میں تو اتنی مزدوری لوں گا۔ بڑا حیران ہوا انگریز اور بہت متاثر ہوا اور اسلام کے قریب ہوا، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ بس اس عمل سے اس کے دل پہ چوٹ لگی۔
اور اس کے من کا جو کفر تھا نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ انگریز جا رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد کہیں جا رہا تھا. پولیس والوں نے ایک بندے کو پکڑا ہوا تھا، اس پہ الزام یہ تھا اس نے چھوٹی بچی کی کانوں سے بالیاں اتاری، بچی نے احتجاج کیا، بالیاں اٹک گئی تو اس نے کانوں سے کھینچا تو اس کی بالیوں کو چیر دی، یعنی کانوں کو چیر دیا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. لوگ جمع تھے، اس نے بھی دیکھا تو پتہ چلا، نظر پڑی کہ تو وہی مزدور ہے. یقین نہ آئے کہ یہ تو اس نے تو اینٹ چھوڑ دی تھی، ماسے دو ماسے آدھے تولے کی بالیوں کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے. لیکن قریب گیا اور تعارف کرایا اور پوچھا تو وہی ہے؟ اس نے کہا وہی ہوں. اور کہنے لگا یہ جو الزام لگا رہے سچ کہہ رہے. یہ کیا ہوا؟ تھا تو مومن، لیکن اس وقت وہ اس کا ٹینکی کا آلہ یا تو خراب ہو گیا تھا یا لگایا نہیں تھا اس نے. وہ ٹینکی ایک دم خالی ہو گئی. ایمان کے نور سے، ایمان کے نور سے کہنے لگا جب آپ کی اینٹ تھی نا میرے سامنے، اس وقت میرا ایمان اتنا اونچا تھا، میں نے کہا چند وہ ٹکے اور چند آنے، وہ جو میری مزدوری ہے میرا تو وہ ہے، اور یہ اینٹ جس کی ہے اسی کی ہے، میں تو اپنی مزدوری لینی ہے، یہ اینٹ میری ہے ہی نہیں، میں نے تو اپنی مزدوری لینی ہے. اس وقت میری ایمان کی سطح اونچی تھی. اب ایمان کا جو لیول ہے وہ نیچے گر گیا. بچی کھڑی تھی، میرے من میں آیا کہ اس کے کانوں سے بالیاں اتار دوں، کچھ میری ضرورت پوری ہو جائے گی. غریب تو اس وقت تھا، غریب تو اب بھی ہوں، لیکن اس وقت مال کے اعتبار سے غریب تھا، اعمال اور ایمان کے اعتبار سے امیر تھا. اب مال کے اعتبار سے بھی غریب اور اعمال اور ایمان کے اعتبار سے بھی غریب، دو بادشاہ ہو گیا. اب میرے جی میں آیا کہ میں اس کے کانوں سے بالیاں اتاروں، اور بالیاں اتارتے ہوئے جلدی میں کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، بچی کا احتجاج، اس کے کان میں نے چیر دیے اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. ہاں میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو اینٹ واپس کی تھی، لیکن فرق یہ تھا. حضرت مولانا عبدالعزیز تھے دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے تھے، بڑے اللہ والے تھے. مولانا عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، دعاجو اس لیے کہتے تھے، سندھی میں دعاجو کہتے ہیں کہ قبولیت ملی. وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. فرماتے تھے کہ بھائی دل کے بدلتے دیر نہیں لگتی، اس کا بدلنا تو ایسے ہے جیسے توے پہ روٹی، جیسے توے پہ روٹی کے جلنے میں تو دیر لگ سکتی ہے. میری بات پہ غور کریں بھائی، توے کے روٹی پہ جلنے پہ دیر لگ سکتی ہے، لیکن دل کے کسی کے بدلنے پہ دیر نہیں لگتی. ہر وقت جس کی نظر بر قدم، ہر وقت جس کی نظر اس کے دل پہ ہو، اپنی چاہت پہ ہو، اپنی خواہش پہ ہو، ہر پل ہر سانس جب تک اس کی نظر اس کے دل پہ، اس کے قدم پہ نہیں ہوگی، اپنے سانس پہ، ہر سانس پہ کہ سانس میں نے کیوں لیا تھا، اور اگر لیا تو اس سے معذرت ہو. اس لیے اسلام نے ہر عمل کے بعد استغفار سکھایا ہے. نماز جیسا عظیم عمل ہے، بڑے خشوع خضوع سے کیا. فرمایا گناہگاروں کا استغفار کیا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا. نیک لوگوں کا بھی کی توبہ ہے، گناہگاروں کی توبہ گناہوں سے بچنا. نیک لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ یا اللہ اگر میری نیت میں کوئی کمی ہے اور میرے عمل میں کچھ کمی ہے تو یا اللہ اس عمل کو، میرے عمل کو قبول فرما، اور نیت کی کمی میں توبہ کرتا ہوں، اس پہ استغفار کرتا ہوں. نیک لوگوں کی توبہ یہ ہے. اور فرمایا پرہیزگاروں کی توبہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کی توبہ یہ ہے
کہ الہی اگر تجھ تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے میں نے کوئی راستہ چھوڑا ہو اور اس راستے میں جو کوتاہی کی ہو، اللہ اس کوتاہی کی میں توبہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا ولیوں کی توبہ کیا ہے؟ ولیوں کی بھی توبہ ہے کہ یا اللہ جو لمحے تیری غفلت میں گزرے، جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہوں کہ یا اللہ جو لمحے تیری غفلت میں گزرے ہیں ان لمحوں کی میں توبہ مانگتا ہوں۔ جو ہر وقت توبہ کی کیفیت میں رہتا ہے، جو ہر وقت توبہ کی کیفیت میں رہتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک بات سوچنے لگا، ایک دفعہ بیٹھا تھا، سفر کر رہا تھا، سفر میں نا میں نے ایک چیز دیکھی، تو وہ یہ دیکھی کہ جو بھی آگے آتا تھا نا اس کو کہتے ایکسکیوز می، میں نے کہا یا اللہ یہ تو استغفار سے کام چل رہا ہے سارا۔ میں سوچنے لگا، وہ جہاز کا سفر تھا تو کوئی راستے میں آ جائے، کسی کا بیگ گر رہا، اس نے بیگ کو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہے، بعض بندے بڑی اس کو جگہ نہیں ملتی، تو وہاں لفظ جو استعمال ہو رہا تھا بار بار، وہ لفظ جو استعمال ہو رہا تھا وہ ایکسکیوز می استعمال ہو رہا تھا۔ اب میں بیٹھا سوچ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا میں اور بیٹھا ہر بندے کی آواز کو سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا ہر عمل کے سے پہلے اور بعد میں ایکسکیوز می ہو رہا ہے۔ بس میں نے کہا یہی مومن کا مزاج ہے، یہی مومن کا مزاج ہے کہ نماز جیسے عظیم عمل کو کیا اور کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نماز تو پڑھ لی ہے، نامعلوم وہ نماز نہ ہو جو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے میرے منہ پہ مارنا دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانے کپڑے کی طرح، توجہ فرمائیں، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کہیں میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، یا اللہ کہیں وہ نماز نہ۔ اب کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 دفعہ استغفار کرتا ہے نماز کے بعد، اور وضو کر رہا، اور وضو جیسا عمل جیسے میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا، آپ کو ایک وضو کا طریقہ بتایا تھا، یاد ہے؟ بڑے رزلٹ ہے اس کے، تو ہمارے پاس تو پہلے بھی تھے، کوئی رزلٹوں کی کمی نہیں تھی، وہ تو فائلوں کی فائلیں موجود تھی، لیکن جس نے بھی آزمایا کہنے لگے جی کمال ہے، ہماری تو نمازوں میں بڑا طاقت آئی، سرور آیا، ہماری عبادت میں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق میں، اللہ جل شانہ کی محبت میں۔ کہنے لگے جی آپ نے جو لاہوتی بتایا تھا، دھیان والا وضو، تصور والا وضو، وہ جو روحانی وضو آپ کو بتایا تھا، بلکہ مجھے بعض لوگوں کی طرف سے آیا کہ اس کو جو ہمیں اور زیادہ کھول کے بتائیں تاکہ اس کے نفع جو ہے ہم اور زیادہ پائیں، اس سے اور زیادہ استفادہ کریں۔ وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ بتاؤ، حیران کن بات ہے، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کر لے، توبہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کر لے۔ عمل تو میں نے کر لیا، میں نے تو اپنی طرف سے سنت کے مطابق وضو کیا، لیکن یا اللہ میرا ہر عمل ایسا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحم اللہ فرماتی تھی، اللہ کی نیک بندی، اللہ میری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے اور میرے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتی تھی یا اللہ وہ کون سے آنسو لے آؤں کہ میں اپنی توبہ استغفار کو پھر استغفار کروں۔ اب یہ آنسو تو توبہ کے لیے ہے نا، پھر اس توبہ کے لیے جو توبہ کروں وہ کہاں سے آنسو لے آؤں؟ تو یا اللہ یہ میری جو آہیں ہیں، یہ آہیں اور یہ سسکنا اور یہ مانگنا اور یہ تڑپنا، یہ تو ہے توبہ کے لیے۔ اللہ اس توبہ میں جب توبہ کروں اس کے لیے وہ سسکنا، وہ مانگنا، وہ آہیں وہ کہاں سے لے آؤں؟ وہ کہاں سے لے آؤں؟
اللہ والوں میری بات پہ غور کریں. ہم تو ہر پل ایکسکیوز می کی ہمیں ضرورت ہے، ہر پل، ہر قدم، ہر لمحہ. ابھی میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، اس دن ایک مسجد تھی، اس کا صحن تھا، میں بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے نا سنتیں شروع کی. ایک موٹی سی چونٹی نا چٹائی پہ چل رہی تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں کہ یا اللہ، یہ بھی ذکر کرتی ہوگی، تیرا نام لے رہی ہے، یہ بھی نماز پڑھنے آئی ہے، یہ بھی تیری عبادت کرنے آئی ہے. ایسے سو رہے. وہ آیا نا، اس نے اس کے اوپر پاؤں دے دیا. اب جب اس نے پاؤں دیا نا، اس وقت میرا تصور بدل گیا. میں نے کہا یہ مر گئی ہوگی. اس شخص نے رکوع کیا، رکوع کے جب سجدے میں گیا نا، اس کا پاؤں اٹھا، ایڑی اٹھی تو دیکھا کہ وہ چونٹی چٹائی کے ساتھ مل گئی تھی، یعنی بالکل ختم ہو گئی تھی. میں سوچنے لگا میرا کریم، اگر تو معاف نہ کرے نا ہماری نمازیں تو جو ہیں تو اس چونٹی کی وجہ سے پکڑے تو ہم تو یہاں بھی نہ بخشے جائیں. تو بھی نماز پڑھنے آیا تھا، میری عبادت کرنے آیا تھا. یہ چونٹی یہ بھی میری عبادت کرنے آئی تھی، جس کا تذکرہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں کر دیا. اور قرآن میں چونٹی کے نام سے پوری سورت ہے، نمل کے نام سے ہیں. تو یا اللہ، میں سوچنے لگا اگر تو پکڑنے بھی آئے تو اسی چونٹی پکڑ لے اس نمازی کو. پتہ نہیں ہمارے پاؤں کے نیچے روزانہ اسے خبر نہیں، وہ اللہ کی دھیان والی نماز پڑھ رہا اور اس کے پاؤں کے نیچے ایک جاندار ذاکر شاغل ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا اس کے پاؤں کے نیچے کچلا گیا. میں سوچنے لگا کریم اللہ، تیری کتنی معافی لمبی ہے اور کتنی معافی مغفرت بہت بڑی ہے، اور تیری شفقت اور عطا کتنی زبردست ہے، کہ تیری کتنی مہربانی ہے. اس نمازی کو خبر ہی نہیں، اور میں نے بھی اس کو خبر نہ دی کہ اس کو کہوں تو نے چونٹی مار کے وہ اتنے حیرت سے دیکھے گا. جو میرے دل کی کیفیت تھی اس کو تو منتقل ہو نہیں سکتی تھی، جس کیفیت میں بیٹھا سوچ رہا تھا. تو یا اللہ، اس کو خبر ہی نہیں، لیکن تیری مغفرت ہے، تیری عطا ہے، تیری شفقت ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے جو ہے بس کرم کا معاملہ کر دیا. ہر پل استغفار کی کیفیت ہو، ہر پل استغفار کی کیفیت، نیکی کر کے استغفار ہو. کسی نے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، ایک راز کی بات بتائی، بڑے عرصے کے بعد ایک دم یاد آئی. اب حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے اس دن میں نے، یاد ہے ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا، میں نے کہا آپ دیر سے آئے تھے، کہنے لگا کرائے کے پیسے نہیں تھے. یاد ہے؟ ہاں. تو ایسی قربانیاں جو ہیں، ایسی قربانیاں جب دینے والے یہاں آتے ہیں تو مجھے بھی وہ باتیں یاد آتی ہیں جو اللہ والوں نے کسی دور میں موتی بکھیرے تھے اور ان کو میں نے چن کے اپنے دامن میں سمیٹے تھے، پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے پاس بیٹھے تھے، میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا تھا 10 بجتا. تو کسی نے پوچھا، شیخ یہ بتائیں کہ ولی کیسے بنتا ہے؟ تو شیخ نے ایسے نظروں سے دیکھا، بڑے جلالی نظریں ہوتی تھیں، ان کی نظریں کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور پھر فرمایا، سوال بڑا آسان، جواب اس سے زیادہ آسان. اب حوصلہ ہوا کچھ سننے کا. اور پھر فرمایا، ہر اس شخص کو اللہ جل شانہ ولایت عطا فرماتے ہیں، اپنا قرب، اپنی دوستی، اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں، جو نیکی کرنے کے بعد ندامت پہ آ جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے اور جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس شاید میں نے تو اللہ کو ناراض کر دیا، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو.
پھر فرمایا اللہ جل شانہ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، تا قیامت سلامت بھی رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل میں ایک اسی وقت آیت پڑھی ہے، مجھے یاد ہے، اور واقعہ سنایا۔ فرمایا کائنات میں سب سے بڑا جو کام کیا نا اور عظیم کام کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کا کام کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب یہ جب دونوں درویش اللہ کے نبی علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، یہ دونوں اللہ کے نیک بندے جب اس کام سے فارغ ہوئے، کہاں کہاں سے کعبہ کے ساتھ جبل کعبہ ہے، ایک جگہ جبل ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں سے پتھر لائے تھے، اور بڑی دور دور سے محنت کر کے مشقت کر کے جب سارا کام کر لیا نا، تو سارا کام کرنے کے بعد قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، اور بڑا زبردست لفظ ہے اور بڑا مبارک لفظ ہے، وہ لفظ ہے ربنا تقبل منا انک انت ہوئے ہوئے۔ یہ پڑھتے تو ہیں نا ہم ہیں، کبھی اس لفظ پہ ڈوبے بھی صحیح، اور کبھی سوچا بھی سی یہ لفظ ہے کیا؟ عجیب لفظ ہے، بڑا عجیب لفظ ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کے سامنے ساری زندگی پانی بھرتا رہے، داری کرتا رہے، محنت کرتا رہے، قربانیاں دیتا رہے، اپنا ملک مال، اپنے بچے، اپنے سب کچھ میراث، سب کچھ قربان کر کے کہے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا اور مجھے معاف کر دیں۔ ہاں میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا اور مجھے معاف کر دیں۔ میں اس آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بندہ ساری محنتیں کرتا رہے، ساری قربانیاں دیتا رہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد کہے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا اور مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہے ربنا تقبل منا، یہ ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے ایسی کریمی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، اور اس میں اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ باپ عظیم جن کی آل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیٹا عظیم قربانیاں دینے والا، اور باپ بھی نبی پیغمبر اور بیٹا بھی نبی مگر پیغمبر، اور دعا کرنے والا نبی، آمین کہنے والا نبی۔ لیکن دعا ایسی تھی زبردست کہ اللہ جل شانہ نے اس دعا میں، اس عاجزی میں کہ بس یا اللہ کچھ ہے تو نہیں، بس قبول کرنا، اس عاجزی میں اللہ جل شانہ نے وہ کر دیا کہ ہر نماز کے اندر آل ابراہیم انکا، یہ حمید اور مجید، کبھی اس میں بھی ڈوبیے گا۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ جل شانہ نے تعمیر کعبہ میں اب بھی ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدم ہیں، مقام ہے نا، وہ کیوں رکھے ہیں؟ عجیب عاشقانہ تشریح فرمائی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، عاشقانہ تشریح ہے، تفسیر ہے یہ۔ فرمایا وہ قدم مبارک اس لیے نشانی کے طور پہ رکھ دیے، وہ قدم مبارک اس لیے نشانی کے طور پہ رکھ دیے کہ پتھروں نے، ان کی مشقتوں کی وجہ سے پتھر بھی پگھل گئے، اور ان کی قربانیاں، پتھر بھی پگھل گئے، اور پتھروں نے بھی پاؤں کے نشان لے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ نیکی کر کے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا انہوں نے، اور کہہ دیا تھا کہ الہی جو نیکی کی ہے نا، بس تو قبول فرما لے، تیری مہربانی ہے، ورنہ اس قابل تو نہیں ہے۔ ہمارے ہر قدم پہ جب یہ کیفیت ہوگی، اللہ جل شانہ اس شخص کو مقام ولایت عطا فرمائے، اس کو اپنی دوستی اور اپنا قرب عطا کریں۔ اور اگر یہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، آگے فرمایا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ اگر یہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی کہ نیکی کر کے، اور پھر درمیان میں ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا گناہ کر کے ندامت تو چلو آ جاتی ہے، کوئی ایسا دل ہوگا سیاہ ہو جائے
جس کو گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، ورنہ تو اگر مسلمان ہے، مومن ہے، وہ خطا کر کے اس کو ندامت آتی ہے، پچھتاوا آتا ہے، پشیمانی آتی ہے، لیکن نیکی کر کے ندامت ہو اور پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو، یہ نہیں آتی. اور اگر کسی کو آ گئی ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ جل شانہ کی خاص عطا ہے. اور اگلی بات عجیب فرمائی جس سے دل ٹھنڈا ہو گیا، اور میں ندامت اگر نیکی کے بعد آئی ہے سمجھ لو قبولیت کی مہر لگ گئی ہے. ہاں، قبولیت کی مہر لگ گئی ہے. کوئی نیکی کی ہے، خدمت کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، مال خرچ کرنے کی شکل میں، جان خرچ کرنے کی شکل میں، وقت خرچ کرنے کی شکل میں، کوئی بھی نیکی کی ہے. میں حضرت کی خدمت میں بعض اوقات بیٹھا ہوتا تھا، بہت لوگ کے ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، کسی کا قبول کر لیتے تھے. ایک دفعہ میں ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہدیے کے اندر اتنا خلوص نظر آ رہا تھا، اتنا خلوص. اس کے جانے کے بعد قبول نہ فرمایا، بڑی سخت اشارت فرما دی. اس کے جانے کے بعد میں نے عرض کیا، شیخ اگر آپ قبول فرما لیتے تو، اگر آپ قبول فرما لیتے تو. فرمایا تجھے کیا خبر، اگر میں قبول کر لیتا تو قبول جو اس کا ہدیہ تھا تو اس نے کچھ لگایا نا، عبادت کی ہے نا، ہدیہ سنت ہے نا، اس میں جان بھی لگی، مال بھی لگا، وقت بھی لگا. اس کے بعد اس کے اندر تواضع ندامت نہ ہوتی، بلکہ یہ اکڑ جاتا اور مجھ پہ احسان کرتا، اس کا نقصان ہو جاتا. کل کلا جب یہ ملنے آتا یا ملاقات ہوتی، اس کا انداز اور ہوتا، وہ انداز اس کا نقصان بن جاتا اور اس کے ایمان کا لیول گر جاتا، سطح گر جاتی. تو میں اس کا نقصان کروں یا فائدہ کروں گا، اب تو بتا. میں نے کہا بھائی اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں. اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ حکیم ہوتے ہیں. ہماری ہر نیکی کے بعد استغفار ہو، بس معاف کر دے. نستغفرک ونتوب الیک، استغفار بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے نستغفرک، استغفار کرتا ہوں، ونتوب، توبہ کرتا ہوں. ہر وقت ہماری کیفیت یہ ہو، نماز کے بعد، ذکر کے بعد، تسبیح کے بعد، نیکی کے بعد، عبادت کے بعد کسی اللہ والے کی خدمت کر دی، کسی غریب کی خدمت کر دی، کسی نادار کی خدمت کر دی، کسی اللہ والے کی سیوا کر دی، کہیں درس میں آ گئے، کہیں مصلی میں بیٹھ گئے، کہیں تلاوت کر دی. کیفیت یہی ہو. ایک اللہ والے تھے، غریبوں کو زکوٰۃ، صدقات یا خیرات دے کے نا پھر ان کا شکریہ ادا کرنے جاتے تھے. مہربانی آپ کی، آپ نے قبول کر لیا، آپ کی مہربانی. وہ بیچارے ڈوب ڈوب جاتے تھے کہ ایک پیسے دیں، ایک شکریہ ادا کریں. تو ایک بندے نے پوچھ لیا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا اگر کوئی غریب نہ ہوتا تو میرا صدقہ پھر کہاں لگتا، سارے ہی امیر ہوتے. پھر جب میرا صدقہ نہ ہوتا تو مجھ سے بلائیں کیسے ٹلتی. یہ آپ کی مہربانی، آپ نے قبول کر لیا. میرا مال تو اس قابل نہیں تھا، مجھے تو اپنے مال کے پورے حلال اور طیب ہونے میں شک ہے، جبکہ میں پورے ذرائع حلال ہونے کے استعمال کرتا ہوں کہ کہیں سے کوئی حرام کا کوئی ایک ذرہ نہ جائے. کہنے فرمانے لگے مجھے تو اپنے حلال ہونے میں شک ہے، لیکن پھر اپنا فرمانے لگے حلال ہونے میں یقین ہے، لیکن یقین کے بعد پھر بھی شک ہے کہ کیا پتہ کچھ کہیں سے کمی ہو گئی ہو اور میرا مال اس قابل نہیں میں آپ کو دوں. آپ کی مہربانی ہے، آپ نے قبول کر لی. اس لیے جو کسی پہ لگا کے جتاتا ہے نا اور کسی پہ لگا کے اتراتا ہے، دو چیزیں، یا جتاتا ہے یا اتراتا ہے. بہت بڑی پکڑ ہے اس پہ، بہت بڑی پکڑ ہے. اور پھر کسی کے لگا کے جتائے بھی صحیح، اترائے بھی صحیح اور ستائے بھی صحیح، وہ تو اور بڑی سختی بات ہو گئی. بلکہ لگا کے بھول جائے، لٹا اپنی ہستی بھلا کرتے کرتے. آج کے بعد نیکی کو کرنے کے بعد ہمارے اندر ندامت آئے، بلکہ
ہمارا جو حال ہے وہ تم دعا کریں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اللہ پاک ان کی روضہ اثر سے اربوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ بم دھماکے، یہ بارشیں نہ ہونا، یہ قحط، یہ جو ہمارے اوپر جو یہ اللہ کی طرف سے ناراضگیوں کے اسباب ہیں، ہم اس سے بدتر تھے. یہ ناراضگیوں کے جو اسباب ہیں نا، ہم اس سے بدتر تھے. جب جس دن پیر کا دن تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 11 دن پہلے سر درد شروع ہوا اور پھر بخار ہو گیا، اور پھر آپ نماز میں تشریف لے جاتے رہے. ایک نماز ایسی تھی جس میں تشریف نہیں لے گئے، اور آپ نماز کے لیے اٹھتے آپ کو ہوشی آ جاتی، آپ پھر ہوشی آ جاتی. آخرکار جو ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں نماز کا وقت ہے، فرمایا آپ کی انتظار ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر ان کو کہیں نماز پڑھا دیں. اور جب وہ مصلی پہ، اب صحابہ نے سوچا کہ بھی فاروق اعظم کو ہوں یا صدیق اکبر ایک ہی ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اور جب ان کی اللہ اکبر کی آواز سرور کون وسلم نے اپنے حجرہ مبارک میں سنی تو آپ نے فرمایا نہیں، میری اللہ کی چاہت یہ ہے کہ صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کرو. ان کو ہٹا لیا گیا. میری اللہ کی چاہت یہی ہے. اور تقریباً 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی ہیں. اور بعد میں کم، بعد میں زیادہ. اس کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے ہیں. ایک حضرت جبریل آئے ہیں، اور ایک ایسا فرشتہ بھی آیا ہے جو آج تک نہ آیا تھا نہ آیا ہے. اور ملک الموت آئے ہیں، اور ملک الموت نے آ کے سلام کیا ہے، اور اس نے کہا آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، نہ کہ آئندہ کسی کو سلام کروں گا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، ملک الموت آپ کی ملاقات کی چاہت رکھتا ہے. اسرائیل اور دروازے کے باہر کھڑا ہے، اجازت چاہتا ہے. تو اور اللہ پاک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے میرے اللہ کی کیا چاہت ہے؟ فرمایا اللہ آپ کی ملاقات کو پسند فرما رہے ہیں. اور ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت دی جائے. اب حیرت انگیز بات سنیں، کمال ہے. اس سے پہلے جب آپ آخری نماز پڑھنے گئے ہیں، ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے اور ایک طرف حضرت عباس ہے. ان دونوں نے آپ کو سہارا دیا ہے، اور آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور منبر پہ بیٹھے اور فرمایا اگر میں نے کسی کا حق دینا ہو تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میرے 3 درہم آپ نے دینے تھے. فرمایا کیا دلیل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں وقت میں ایک سائل آیا تھا اور آپ نے مجھ سے قرض مانگا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا فضل بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل تھے، فرمایا میرا قرض تو چکائے گا. اور پھر آپ نے حضرت حسن کو بلایا، اور پتا تھا کہ یہ میرے نواسے شہید ہو جائیں گے، ان کو زہر دیا جائے گا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا. ان کو سینے سے لگایا اور ان کو چومتے رہے. آل کی محبت ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، ان کو چومتے رہے. پھر حضرت حسین کو بلایا، پھر ان کو بہت دیر تک چومتے رہے، اور ساروں قطار آنکھیں بہ رہی ہیں، آنکھیں بہ رہی. حضرت فاطمہ کو بلایا اور وہ زاروں قطار رو رہی ہیں، کہہ رہے بیٹی نہ، تو نہ رو، کہ سب سے پہلے میری ملاقات کرنے والی تو ہوگی. اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رخصت ہو گئی ابا کے پاس، ان کا وصال ہو گیا، اور ان سے ملاقات کی. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا
اور ان کو اپنی گود میں ان کا سر تھا اور ان کی پیٹھ کو تھپتھپا رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے اور ان کو سینے سے لگایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے, کچھ دعائیں دے رہے تھے. وہ کیا دعائیں تھیں؟ وہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے, اللہ جانے, اس کا نبی جانے علیہ السلام. رو رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ابا کے گلے لگ کے رو رہی تھی. آج وہ محبتوں دینے والا باپ اس دنیا سے پردہ کر رہا ہے. کہنے لگے بیٹی نہ رو, بیٹی نہ رو, تو میری سب سے زیادہ جو ہے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی تو ہو. تو جب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ملک الموت آپ کی ملاقات کے لیے انتظار کر رہا ہے اور اجازت چاہتا ہے, تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک سوال کیا بڑا عجیب و غریب کہ جبریل اس وقت تک اس کو اجازت نہیں ہے جب میرے اللہ سے پوچھ کے یہ لے آ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. ہائے ہائے, اس وقت حسن کا نہیں پوچھا, حسنین کا نہیں پوچھا, حسن حسین کا نہیں پوچھا, علی اور فاطمہ اور اپنے اہل بیت اور صحابہ کسی کا نہیں پوچھا. ارے کیا پوچھا کہ میرے بعد میری ماں غرک بربک الکریم. میرے بندے اسے کسی چیز نے دھوکہ ڈالا ہے, دھوکے میں ڈالا ہے, مجھ کریم رب سے تو دور ہو گیا. کیا کیفیت ہوگی اس وقت, سوچے تو صحیح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب ایک طرف جبریل سامنے ہے, فرشتوں کا سردار, اور وہ خود رو رہا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی نہیں آ سکوں گا, ختم نبوت ہے, نبی نہیں ہوگا تو وہی کہاں آئے گی. خود رو رہا ہے وہ کہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت ہے. وقت رخصت بھی نہ دیکھا تجھے مڑ کے میں نے, میرے آنسوں کہیں تجھے تکلیف نہ دیں. وہ خود رو رہا ہے اور باہر انتظار میں ہے ملک الموت. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں, پہلے میرے اللہ سے جا کے پوچھ, اور اللہ سے پوچھ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. اور وہ گئے, حضرت جبریل تشریف لے گئے علیہ السلام اللہ جل شانہ کے پاس, اور پھر واپس آئے اور واپس آ کے کہنے لگے کہ اللہ پاک نے تسلیاں دی ہیں, اور وہ تسلیوں کے لفظ ہیں سارے آپ کی امت کے بارے میں. اور پھر آپ نے ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی, اور اس نے آ کے سلام کیا اور فرمایا کہ بس آپ پہلے اور آخری ہیں ہستی جن کو میں نے سلام کیا ہے, اور پہلی اور آخری ہستی ہیں جن سے میں نے اجازت مانگی ہے. ایسا کریم نبی, ایسا کریم پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اپنی امت کو نہ بھولا ہو. اور وہ امت شادیوں میں اور بیاہوں میں اور تھوڑی سی خوشی آ جائے اور تھوڑا سا مال زیادہ آ جائے اور تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جائیں اور تھوڑا سا حسن زیادہ آ جائے تو امت اس لباس کو بھول جائے اور اس سنتوں کو بھول جائے اور اس کریم کی زندگیوں کو بھول جائے. کیسی وفا ہے, سوچو تو صحیح, کیسی وفا ہے. وفا کیسی ہے. یعنی اپنی آن سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ دیکھ لیں کہ بلا بلا کے پھر ساری امہات المومنین کو بلایا, بلا بلا کے سینے سے لگا رہے ہیں. ادھر فاطمہ سینے سے لگی ہے رضی اللہ عنہا, ام السادات حضرت فاطمہ ام السادات سبحان اللہ. اور شباب الجنہ حضرت حسن حسین جنت کے شہزادے ہیں, ان کو سینے سے لگایا جا رہا. اور علی کرم اللہ وجہہ سبحان اللہ
شیر خدا حیدر کرار. لیکن جو سوال کیے جا رہے ہیں وہ امت کے لیے کیا جا رہا ہے. اور امت کون؟ امت میں تو بھی ہے، میں بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. ہائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو ایسا درد امت والا عطا کر دے. حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم کا ایک واقعہ یاد آیا. انڈیا کے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی کتاب بھی ہم چھاپ رہے ہیں، نسیم ہدایت کے جھونکے. اور ہم نے طے کیا ہے کہ وہ تقریباً 750 750 صفحات کی کتاب ہے. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر کسی کو ایک کتاب ہدیہ گفٹ دیں. ان قریب انشاءاللہ وہ چھپ کے آنے والی ہے. اور ہم کہیں گے کہ جس کو دیں اور وہ آگے خود چھپوائے. پھر صدقہ جاریہ ہے. بڑے اللہ والے ہیں، بڑے درویش ہیں. ان کے اندر امت کا غم ہے، غیر مسلموں کا، مسلمانوں کا ایک غم ہے عجیب و غریب. نفرت نام کا لفظ جو ہے وہاں مٹا ہوا ہے. اور عالم یہ ہے کہ اس غم کی وجہ سے ان کو جو بھی غیر مسلم ہندو دیکھتا ہے بس دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی، یہ رسالے میں بھی ان کو اوپر نام لکھا ہوا ہے، بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے واقعہ سنایا. ان کی کتاب ہے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں. ہم نے اس کتاب کی بیک میں وہ چھوٹا سا پمفلٹ لگا دیا جو دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور اس کتاب چھوٹے سے پمفلٹ کو پڑھ کے اب تک جو ہے بے شمار لاکھوں، ان کے ہاتھوں اب تک 5 6 7 لاکھ ہندو مسلمان ہو چکے ہیں اب تک. تو ایک بچی ہندوؤں کی مسلمان ہوئی، ہندو کی بچی مسلمان. یہ اللہ والوں نے خود واقعہ سنایا، خود یاد آیا آپ کو سنا دو. فرمایا کہ مسلمان ہو گئی. خاندان بڑا تھا، ملہوترا خاندان تھا، بڑا خاندان تھا، پنڈتوں کا خاندان تھا. ان کے خاندان کی توہین تھی کہ ہماری بچی مسلمان ہو جائے. بہت کہا. اس نے اپنا نام ہیرا رکھا، اس کا نام ہیرا رکھا، غار ہیرا تھی. آخر انہوں نے کہا کہ کس کی وعد ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اپنی زمینوں میں گڑھا کھودا بہت بڑا سارا. اس کو مناتے گئے، لے گئے. جوان بچی تھی کہ دیکھ مان جا، ہندو دھرم پہ آ جا، تیری بھی عزت ہے ہماری بھی عزت ہے، ورنہ یہ گڑھا کھودا ہے ہم اس میں ڈال رہے ہیں تجھے اور پیٹرول ڈال کے تجھے جلا دیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جب اندر آتی ہے تیری، اس کو آگ تو نہیں جلا تو جہنم بھی نہیں جلا سکتی، یہ آگ کیا جلائے گی. ہاں ایمان جسم کو جلا دے گی، میرے ایمان کو نہیں جلا سکتی. جو حرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر لکھے گئے نا میرے دل میں، ہاں وہ نہیں مٹ سکتے. لیکن بار بار چونکہ درویشوں سے سیکھا تھا کہ نفرت نہیں کرنی. کہنے لگے چچا ان کا جو تھا نا وہ بڑا تھا، باپ ساتھ تھا، بھائی بھی ساتھ تھے، جلانے جا رہے تھے، پیٹرول ساتھ تھا. ان کے غلاموں نے، مزدوروں نے گڑھا کھود دیا تھا. اب یہ ساتھ جا رہے ہیں، مناتے آخر خفیہ فیصلہ یہی کیا کہ اس کو جلا دیں. خاندان کی توہین ہے. بار بار کہہ دی چچا یہ آگ کچھ نہیں ہے، آپ بھی ایمان والے ہو جائیں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. چچا میں آپ کی منت کرتی ہوں، چچا میں آپ کی منت کرتی ہوں. چچا اگر آپ ہو جائیں گے نا تو پتا بھی ہو جائیں گے، میرے بابا بھی ہو جائیں گے. چچا آپ ایمان ہو، چچا آپ کلمہ پڑھ لیں. منتیں کرتی رہی. اس کی کسی نے نہ مانی. آخر اسے گڑھے میں دھکا دے دیا، دھکا دے کے پیٹرول ڈال دیا. جب اسے پیٹرول ڈال دیا بے بس دیکھ رہی ہے اوپر. کہتی ہے چچا مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا کلمہ مجھے سیدھا جنت میں لے جائے گا. لیکن چچا آپ کا فکر ہے مجھے، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ہمیشہ کی یہ آگ چند لمحوں کی ہے، مجھے جلا دے گی لیکن میری روح کو جنتوں میں پہنچا دے گی. لیکن چچا مجھے آپ کا فکر ہے. انہوں نے آخر آگ لگا دی اس کو. اب وہ آگ کے شعلے لپٹ رہے ہیں اس پہ، اس کو جھلسا رہے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی خشکیاں نہیں ہیں. بار بار کہتی ہے چچا آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کلمہ پڑھ لیں. ہاں
اس نبی علیہ السلام کی امت ہی تھی کہ جب زندگی سے رخصت ہونے کا دنیا کا وقت ہے کہتے ٹھہر جاؤ میرے اللہ سے آپ پوچھو میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. امت ہی اس کی تھی نا. اور پھر کہنے لگی اوپر آسمان کی طرف نظر کے کہنے لگے یا اللہ تو ہیرا سے محبت کرتا ہے اس جگہ غار ہیرا سے جہاں تیرے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا، اللہ اس ہیرا سے میں محبت کر لے. اور اللہ یہ مجھے آگ میں جلانے والے ہیں، اللہ ان کو تو کلمے والا دے دے، ایمان مت بنا دے اللہ. اور سسکتی ہوئی مر گئی. انہوں نے گڑا بند کر دیا، ختم کر دیا اس کو. 2 دن کے بعد حضرت کی خدمت میں آیا بندہ، اس کا باپ، کہنے لگا مجھے مسلمان کرے. تو تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جب رات کو سوتا ہوں ہیرا کی چیخیں آتی ہیں وہی. اور وہ سسکیاں آتی ہیں اور وہ چہرہ آتا ہے اور میری جوان بیٹی کا جلا ہوا جسم میرے سامنے آتا ہے اور کہتی ہے چچا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ. بس میں یوں آنکھ بند کرتا ہوں ہیرا پھر آتی ہے اور اس کی وہ چیخیں اور سسکیاں آتی ہیں. بس 2 دن کی میرے لیے کافی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے. کہنے لگا تیرے ساتھ بھی وہی ہو جائے گا. تیرا بھائی جو ہے نا بڑا علاقے کا بڑا چودھری ہے، بڑا ذمہ دار ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا پنڈت ہے، وہ بھی تیرے ساتھ ایسے کرے ہوش ہو جائے. میں بھی ہیرا کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں بھی ہیرا کے پاس جانا چاہتا ہوں. لیکن 2 دن کے بعد اس کا چچا بھی آ گیا. کہنے لگا وہ جو ہیرا والا کلمہ تھا نا وہ مجھے ہی پڑھا دیا. تو تجھے کیا ہو گیا کہ ہیرا کی سسکیاں، مجھے رات کا چین میرا لٹ گیا ہے، میری رات کی تنہائیاں، میرے دن اور کے لمحے، میری صبح اور میری شام ہیرا نے لوٹ دیا ہے. بس میں آنکھ بند کرتا ہوں تو ہیرا کہتی ہے چچا وہ جہنم کی آگ ہے بڑی، کلمہ پڑھ لیں اس سے بچ جائیں گے. شاید اس کی وہ داستان اس کے چچا کی یا باپ کی داستان اس کتاب میں ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. غالباً ہے میں یا کسی اور جگہ میں نے پڑھا ہے. یہ تو میں نے حضرت سے خود سنا تھا. مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے باب فہد کے سامنے، باب ملک عبدالعزیز کے سامنے، اور انہوں نے خود سنائی تھی یہ بات، مجھے تفصیل سے سنائی تھی. ہر روزانہ عصر سے عشاء ان کی وہاں نشست ہوتی ہے، تشریف رکھتے ہیں، حج کے ایام میں تشریف لاتے ہیں. کو ہیرا جیسا ایمان چاہیے اور پھر ہیرا جیسا سچا جذبہ بھی چاہیے. نفرت نہیں چاہیے کافر کے بارے میں. ہیرا کا باپ تو کافر تھا، رشتہ تو ختم ہو گیا. ایمان جب اس کا ایمان تھا، اس کا کفر تھا، رشتہ تو ختم ہو گیا. نہیں، انسانیت کا رشتہ کہاں جائے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کافر سے محبت ہو، نفرت نہ ہو. کیا کہتے ہیرا چچا کہنے کہ بس یہ چیز مجھے کھا گئی ہے، یہ چیز مجھے کھا گئی ہے، اور یہ چیز مجھے کسی کروٹ نہیں بیٹھنے دے رہی. ہیرا کیا مری؟ اس کا سارا قبیلہ، اس کا سارا علاقہ اور اس کا سارا خاندان آج کے بعد یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گاگر ٹوٹی. میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا. اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی. میں تو رام جپن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا. اور جب اور جاپا دونوں مرے، نارین ہرے نارین ہرے نارین ہرے نارین ہرے. نارین ہرے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نارین ہرے کہتے ہیں سبحان اللہ کو ہندی میں.
نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے. یہ جذبہ میرے دوستوں ہم نے لے کے چلنا ہے کہ میرا پڑوسی ہے، میرا جاننے والا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ جاگو جگاؤ، جاگو جگاؤ. اتنے عرصے سے اکیلا دس میں تو آ رہا، آج تک تو نے کسی کی منت نہیں کی، کسی کے پاؤں نہیں پکڑے، کسی کے بارے میں دعا نہیں کی غائبانہ، کسی کی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگایا. کہ دیکھ تو بھی آ جا. کچھ تھوڑی سی دل کی دنیا میں، وہاں کچھ دل کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ من کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ روح کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ درویشوں کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی آل و اصحاب کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ درویشوں بلائیں ولیوں کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ فقیروں کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ قال اللہ قال رسول کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. تو بھی آ جا. میں کوشش کروں گا کہ وہ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے آپ تک پہنچاؤں. اور میری تمنا ہوگی کہ آپ میں سے ہر شخص اس کو چھپوا کے پھر تقسیم کرنے والا بن جائے. ہاں، ایسا جذبہ نہیں ہے ہیرا جیسا جذبہ کہ یا اللہ ایک جس میں یہ میں بازو کا سوچتا ہوں، گڑھا کھودا ہوا ہے، اپنا باپ اوپر کھڑا ہے، اپنے بھائی اوپر کھڑے ہیں، اپنا چچا اوپر کھڑا ہے، جوان بچی کے اوپر پیٹرول ڈالا. اس وقت جس کے اوپر اس کی جلن اور جسم کے اندر آگ لگی ہوگی وہ سوچے تو صحیح. ایک سگریٹ کی آگ، ایک ماچس دیا سلائی کی آگ، اور جس کے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی گئی. اس کا ایمان تو سوچے کیا ہوگا کہ کہتے چچا کلمہ پڑھ لیں جہنم کی آگ سے بچ جائیں، چچا کلمہ پڑھ لیں جہنم. ہائے ہائے سبحان اللہ. سلام ہے اس ہیرا پہ، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے. میں اپنی تصور کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں حضرت فاطمہ اس کو تسلی دے رہی ہے، میری بیٹی جلی ہوئی آئی ہے، کوئی بات نہیں. میری جو ہے عصمت کی ردا اور چادر اور ایمان کی تو نے، میں نے بھی اپنے باپ کا رخ لیا تھا، اپنے بابا میری چلے گئے تھے، بس ان کی نسبت میں 6 مہینے میں بھی تڑپتی رہی، آخر بابا کے پاس چلی آئی تھی. اس کو کیا تسلی دے رہے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ بڑھاپے کے اندر کہتی کہ ردا میرے پاس آئے، سینے سے لگائی، دونوں مل کے روئے ہوں گے. ہاں سشکیوں سے. آج تھوڑی سی کیفیت ہمارے اوپر آ جائے، ہم کملی والی کو چھوڑ دیتے ہیں، کملی والی کی محبتیں چھوڑ دیتے ہیں، کملی والے کی بیٹیاں حضرت فاطمہ کی حیا کی چادر اتار دیتے ہیں، اس کی عصمتیں چھوڑ دیتے ہیں. حسن حسین ان کی زندگیوں کے اوڑھنے بچھونے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے چہرے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حلیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی صبح چھوڑ دیتے ہیں، ان کی شامیں چھوڑ دیتے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ دکھائیں گے منہ کیا جا کے؟ سوچے تو صحیح. ہیرا ایک پیغام دے گئی ہے، ایک میسج چھوڑا ہے اس نے، عالم بھر کے لیے، عالم بھر کے لیے میسج چھوڑا ہے، محبتوں کا، چاہتوں کا، درد دل کا، جو کہ کافر کے لیے بھی تڑپے اور ایمان والے کے لیے بھی تڑپے. اور ایک اور میسج چھوڑ گئی ہے ردا ہے ہیرا، اور وہ میسج یہ ہے ایمان والے پہ حال آیا کرتے ہیں، ایمان والے پہ حال آیا کرتے ہیں. بس کوئی بات نہیں، دنیا میں ہیرا کو جلا دیا، ہاں، لیکن جلے ہوئے جسم کی جو سیسکیاں تھیں انہوں نے کئی لوگوں کے گھروں کے ایمان کو زندہ کر دیا. گلشن آ گئے ایمان کے، کلمے کے، درود کے. وہ جو رام رام کہتے تھے رحمان رحمان کہنے والے بن گئے، جو کالی دیوی کے چرنوں میں بیٹھتے تھے وہ کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے. جو سومنات کی گھنٹیاں بجاتے تھے
وہ اللہ کی محبت اور قرآن کو چومنے والے بن گئے۔ پیغام ہے میرے آپ کے لیے، پیغام ہے، بڑا انوکھا پیغام ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ رمضان کا جو رسالہ ہے، میگزین ہے، کوشش کی ہے، بلکہ ہماری جو آخری صفحات تھے جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، میں کیا بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کہ ہم ابکری سے کیا کما رہے ہیں اور کیا کمائی کر رہے ہیں۔ رسالے تو وہ کماتے ہیں جن میں اشتہارات آتے ہیں بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، وہ تو ہمارے رسالے میں بھی آ سکتے ہیں، بڑی مضبوط سرکولیشن ہے اس کی، لیکن کیا کروں، اس رسالے کی بنیادی عورت کی تصویر ہوتی ہے۔ بہت زبردست کمائی کر سکتے ہیں۔ مجھے اس دن ایک صحافی کہنے لگا تیرا رسالہ اتنا چھپتا ہے اور اس کے اندر اتنے اشتہار نہیں ہیں، یہ دوائیں ہمیں، مجھے پتا ہے کہ میں یہ دوائیں تیرے رسالے کا خرچہ کیا پورا کر سکتی ہوں گی۔ کہنے لگا تو کیوں نہیں کماتا؟ اس کی چوتھائی اگر تعداد مل جائے، اس کی چوتھائی، تو پتہ نہیں، کہنے لگا میں تو، وہ کراچی کا تھا، کہنے لگا میں تو کلفٹن میں بنگلہ بنا لوں، بلاول ہاؤس کے ساتھ، ایسے لفظ کہنے لگا میں تو اس کے ساتھ بنگلہ بنا لوں۔ میں نے کہا دیوانے، یہی جذبہ تو ہے جو ابکری تو ہمارا چوری ہو جاتا ہے۔ اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی وہ میری خریداری نمبر لیتے جائیں، پیسے لیتے جائیں۔ میں کہا نا بس بک سٹال سے لے گی۔ میرا کزن مجھے کہنے لگا، اس کی دکان پہ گیا، میں نے 10 دن اپنے شہر میں لگائے، گاؤں نہیں شہر ہے، بڑا شہر ہے، میں وہاں لگائے، اماں ابا کی تربتوں میں جاتا رہا۔ میں گیا نا کزن کی دکان پہ، مجھے کہنے لگا جی وہ رسالہ نہیں آ رہا۔ پھر میں نے آپ کے دفتر والوں کو خوب سنائی، میں نے رسالے کے سامنے ایک اشتہار لکھا کہ کیا اب قریب بددیانت اور بے ایمان ہو گیا، وہ فرنٹ پہ میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ خوب سنانے کے بعد یہ ہم نے لکھا ہے۔ اور میں نے کہا میرا رسالے بھائی کے پاس 3 رسالے جاتے ہیں، 2 ہمشیرہ کے، 1 بھائی کے، وہ بھی نہیں آتے، درمیان میں کہاں جب چلے جاتے ہیں وہ واللہ عالم، جنات لے جاتے ہیں یا انسان لے جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں۔ میں کہا میں بس تو جو ہے نا کوشش کیا کر، یہ نیوز ایجنسی والے سے، بک سٹال سے کسی رسالہ لے لیا کر، مجھے خریداری نہ دے، پیسے رسالہ نہ دے۔ تو یہ جو رمضان کا رسالہ ہے، یہ ہم نے خصوصی تیار کیا ہے، اس میں دواؤں کا تعارف کے صفحات بھی ختم کر دیے، اور اس کو جو ہے ہم نے مزین کیا ہے اعمال سے، رمضان کی عبادات سے، رمضان کے کمالات سے، رمضان کے پل پل کی لمحوں کو، گھڑیوں کو بہتر بنانے سے، ایسے ایسے عجیب و غریب وظائف دیے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس میں میرا ایک مضمون ہے، اور میں نے بلکہ وہ گجرات جاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کے لکھوایا تھا، گجرات کا میرا درس تھا نا، وہ گاڑی میں بیٹھ کے میں نے اس کو لکھوایا تھا، میں بول رہا تھا، ایک ساتھ درویش بیٹھا وہ لکھ رہا تھا۔ وہ حضرت کی خاص عطا ہے، میں نے اس دفعہ رمضان میں دوستوں کو دی ہے، ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، بڑا حیرت انگیز مختصر سا وظیفہ جو ہر ان پڑھ بھی پڑھ سکے، اور اس کے کمالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ میری چیز یہ ہے کہ وہ رسالہ ہم پھیلائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو چندے کی اپیلیں نہیں کرتا، اور یہ بھی نہیں کر رہا، بلکہ ہم نے اس دفعہ رسالے میں ایک چیز دی ہے کہ جی رمضان کے رسالے کی تقسیم کرنے پہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارا اس میں حصہ ملے، کہ جو تقسیم کرے گا بجائے 30 روپے کے اس کو 20 روپے کا دیں گے۔ ادھر سے دواؤں کی تعارف ختم کر دیا، ادھر رسالے کو جو تقسیم کرنے کے لیے لے اس کو بجائے 30 کے 20 کا دیں۔ میری چیز یہ ہے کہ آپ بھی اس کو پھیلائیں، ہاں اس کو پھیلائیں۔ یہ جو رمضان کا خاص ایڈیشن، اسپیشل ایڈیشن رسالہ آ رہا ہے نا، اس کے اندر عجیب کمالات ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص اس رسالے کے بارے میں ہیرا جیسا ایمان لے کے نکلے، میرا مشورہ ہے آپ کی خدمت سے۔ کوئی کہے جی کہ میں 1000 لے کے اس کو تقسیم کر دوں گا، بلکہ میں نے آواز سے عرض کیا کہ جو تقسیم نہ کر سکے، ہم چھوٹے شہروں میں ایسی جگہ بھجوائیں گے جہاں لوگ ترستے ہیں ابکری کو، ہم بھجوا دیں گے۔ بلکہ کوشش تو یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرے،
جو نہ کر سکے ان کے لیے ہیرا جیسا ایمان ہو کہ یا اللہ بس یہ رمضان کی عبادت میں ذریعہ بن جاؤں کسی کی، کوئی دکھی کسی کا دکھ ٹل گیا میری وجہ سے، اللہ میرا پہلے دکھ ٹلے گا، کسی دکھی کا غم ٹل گیا، کسی پریشان کی پریشانی ختم ہو گئی، کسی مشکل میں پھنسے اٹکے ہوئے کہ غم ختم ہو گیا، یا اللہ میری ضرورت تو پہلے پوری کرے گا، مجھے یقین ہے، میں اس رسالے کا ذریعہ بن جاؤں، پھیلانے کا ذریعہ بن جاؤں، گفٹ کرنے کا، عید کارڈ کی جگہ گفٹ کرنے کا، رمضان سے پہلے اگست کا جو رسالہ آ رہا ہے وہی آ رہا ہے نا، اسپیشل ایڈیشن آ رہا ہے، تاکہ رمضان سے ہم نے سوچا ہے پہلے لوگوں کے پاس چلا جائے اور وہ اس کے اعمال کے لیے پہلے سے تیاری کر لے، ایسے آسان اعمال لکھے، ایسے مختصر چیزیں لکھی اور اس میں اتنی دن رات محنت ہوئی آپ گمان نہیں کر سکتے۔ تو میرے تو جی میں ہے، کمائی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنی ہے، اس سے کمائی تو کیا کرنی ہے، میرے تو جی میں ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس کو کوئی 5000 رسالہ، کوئی 2000، کوئی 1000، کوئی کم از کم 500، کوئی 100، اس کو جی کھول کے جی بھر کے جو ہے نا اس رسالے کو آپ لے کے پھیلائیں، کیا خیال ہے؟ لیکن اس کے لیے دفتر میں ابھی سے اپنی ڈیمانڈ لکھوانی ہوگی تاکہ پھر ہم اس تعداد کے مطابق چھپوائیں، پھر آپ مانگے ہمارے پاس ہو ہی نا۔ یہ ایک موقع ہے بہترین، موقع ہے بہترین، اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کی محبت پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو کسی نیکی کو نیکی تک لانے کے لیے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں خود وہ نیکی کا عمل نہیں کر سکتے لیکن کوئی اس کی وجہ سے کر لیتا ہے، قیامت کے دن یہ جا رہا ہوگا۔ مجھے ایک چیز بتا دو، صرف ایک گلاس پانی پلانے والے تو قیامت کے دن کہے گا یا اللہ یہ جنتیوں کے ساتھ میں کھڑا ہے، جہنمی کے ساتھ میں کھڑا ہے، اور وہ جنتی جا رہا ہوگا، پہچان لے گا، اللہ پاک اس کو کہے گا ادھر بات سن بھائی بات سن۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا تجھے میں نے دنیا میں گلاس پانی نہیں پلایا تھا اللہ کی رضا کے لیے؟ بڑا حافظہ تیز ہوگا اس وقت، کہنا ہاں پلایا تھا، کہ اللہ سے میری سفارش تو کر۔ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، حدیث میں آیا، میرے آقا نے فرمایا سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، ایک گلاس پانی پلانے والے کی تو سفارش قبول کی جائے گی اور وہ جنتی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کا ہاتھ ہی تھام لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو کسی کو عبادت پہ، اعمال پہ، ذکر پہ، تسبیح پہ، اور کسی کو کسی دکھیارے کے دکھ پہ، کسی غم زدہ کے غم کے، اور رات کو ساری رات رونے والے کے سہارا اور مرہم بن جائے ایک رسالے کے ذریعے، 20 روپے کے ایک رسالے کے ذریعے، مجھے بتا تو سی کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو کیا عطا فرمائے گا۔ کوئی ایسا شخص ہو جس نے عبادت کی ہو، کوئی ایسا شخص ہو جس کا دکھ درد دور ہو گیا ہو، کوئی ایسا شخص ہو جس کا غم دور ہو گیا ہو۔ آج میں خطوں کا جواب دے رہا تھا، ڈھیروں خط میں نے انصاری صاحب کو لا کے دیے، اس میں ایک خط تھا، میں نے نشان لگایا گرین قلم سے کہ آپ کا جو وہ ہر سال حج عمرہ کرنے کا عمل چھپا تھا، وہ میں لبیک والا نماز کے بعد ہر اذان کے بعد جو لبیک کہنا پڑھنا تھا رسالے میں چھپا تھا، کہنے لگا میں حج کر کے آ گیا ہوں اور میرے پاس کوئی اسباب حج کے نہیں تھے۔ مجھے یہ بتائیں کسی نے اس رسالے کو اس تک پہنچایا جو ذریعہ بنا، کیا اس کے حج میں اس کا حصہ نہیں؟ اس لیے فرمایا قیامت کے دن بندہ جائے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تیرے اتنے حج، اتنے عمرے، اتنی عبادتیں، اتنی پہاڑوں کے برابر نیکیاں، یہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا، یا اللہ میں نے تو یہ کی بھی نہیں، فرمایا تو نے کیا نہیں لیکن ذریعہ بنا، تو نے کیا نہیں، کیا بنا؟ تو سارے کے سارے عزم کریں کہ اس اگست والے رسالے کو، اگست والے رمضان اسپیشل ایڈیشن کو ہم نے اس کو پھیلانا ہے پورے ملک میں، پورے عالم میں، ہاں، اور عزم کے ساتھ اور سعادت سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے نہیں، یا اللہ میرا کچھ لگ جائے، سعادت سمجھ کے اس کو ہم نے پھیلانا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم اپنی قربانی کر کے آپ کو دے رہے ہیں، ہر مہینے قربانی کرتے ہیں رسالے کے اوپر، اس دفعہ بہت زیادہ قربانی کر کے آپ تک رسالہ پہنچا رہے ہیں، اور اس لیے کہ اس میں ہمارا حصہ ہو۔ تو پھر عزم کرتے ہیں ہزاروں، سینکڑوں، کہ میرا یہ اتنا رسالہ ہزاروں کے قریب، میرا سینکڑوں، میرا 500، 1000، 2000، 5000، 10,000،
اللہ تو قبول کرتا ہے۔ اور آخر میں بات پھر وہی دوہرا رہا ہوں کہ اپنے ہر عمل کے بعد آج کے بعد ندامت اور استغفار ہو۔ ولایت کا نسخہ ہے آسان یا مشکل؟ نیکی کے عمل کرنے کے بعد اور مزید اللہ کا قرب پانے کے لیے اگر آپ یہ عمل شروع کر دیں، یقین جانی اللہ دنیا آخرت کی عزتیں، شان و شوکتیں، وقار اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ ذکر کریں اور اللہ سے مانگیں۔ والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم یا ذا الجلال والاکرام اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، یا اللہ سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، اس امت کے مسلمانوں کو کامل ہدایت عطا فرما، امت کے غیر مسلموں کو کامل ہدایت عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل تقوی عطا فرما، کامل تعلق عطا فرما۔ الہی ہمارے دلوں کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنی ذات عالی کے تعلق کے لیے قبول فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، رد نہ فرما، رد نہ فرما، بس کرم کا معاملہ فرما، بس عافیت کا معاملہ فرما، بس فضل کا معاملہ فرما اور شفقت کا معاملہ فرما۔ تیرے نام میں بڑی برکت ہے مولا، تیرے نام میں بڑی طاقت ہے آقا، بس عافیت کا معاملہ فرما۔ تیری نام کی برکت سے سارے معاملات صحیح ہوں گے، تو کر دے تیری مہربانی ہے، تو کر دے تیری مہربانی ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہمارے حال پہ کرم فرما، تو ہمارے حال پہ فضل فرما، شفقت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ساری امت کے دردوں پہ کرم فرما۔ یا اللہ مختلف حوادث میں جو حضرات شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی تقصیرات سے مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے ورثاء کو صبر عطا فرما، اور اے اللہ ان کو بہتر صلہ عطا فرما، اے اللہ ایمان اور امن عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ عافیت کے دروازے کھول دے، عذاب کے دروازے بند کر دے۔ یہ عذاب کے دروازے ہیں میرا مالک، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت ہے، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مارے گئے، معصوم عورتیں بھی ماری گئیں۔ یہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہے۔ یا اللہ ہم سارے مل بیٹھ کے تجھے مناتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما،
یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری معافی کو پسند فرما اور ہماری مغفرت کو پسند فرما اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں معاف فرما، تو ہمیں معاف فرما، تیرے خزانے میں کمی نہیں، معاف فرما، تو شفقت کا معاملہ فرما، تو عافیت کا معاملہ فرما، تو مغفرت کا معاملہ فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ بے بسوں کے حال پہ رحم فرما، بے قصوں کے حال پہ رحم فرما، ہماری حالت پہ ترس کھا، ہمارے حال پہ رحم فرما، اپنی خاص قدرت کے واسطے ہماری حال پہ رحم فرما، اپنی خاص طاقت کے واسطے ہمارے حال پہ فضل فرما، تو مغفرت کا معاملہ فرما، تو عافیت کا معاملہ فرما، تو رحمت کا معاملہ فرما، تو فضل کا معاملہ فرما، تو کرم کا معاملہ فرما، تیرے بغیر گزارا نہیں کریم، تیرے بغیر گزارا نہیں کریم، تیرے بغیر گزارا نہیں اللہ، ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہمارے حال پہ فضل کر دے اللہ، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما، تو کرم کر دے، تیرے ساتھ کرم کا نام لگا ہوا ہے، تو کریم جو ہوا، اے اللہ تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تو سخی ہم بھکاری، تو داتا ہم بھکاری، بھکاری سارے جھولیاں کٹھی کر کے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، الہی الہی الہی، وہ آخری وقت میں ہیرا وہ بچی تیرا نام لیتی رہی، کلمہ پڑھتی رہی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگی اللہ تو ہیرا کو پسند کرتا ہے، غار ہیرا کو تیرے حبیب کے وہاں قدم لگے تھے، اللہ مجھ ہیرا کو پسند کر لے، اللہ اس کے گناہوں کے واسطے، ان کے گناہوں کے واسطے، اس کی جو آئیں اس وقت تھی کیا کیفیت ہوگی میرا مالک، میں تو نقشہ بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ آئیں کیسے بیان کر سکتا ہوں، وہ جذبات کیسے بیان کر سکتا ہوں، وہ اس کی آگ لگے جسم کی کڑھن اور درد کی آہیں، اور لیکن تیری اندر کی محبت کیسی تھی، اس کی محبت جب اس کو ملی تھی، کچھ ذرا ہمیں بھی عطا کر دے، ذرا ہمیں بھی عطا کر دے، اور اس کی آہوں کے واسطے امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ غیر مسلموں کو ہدایت دے دے، ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے، مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے، ہمیں ندامت والی زندگی دے دے، تواضع والی زندگی دے دے، حلم والی زندگی دے دے، شفقت والی زندگی دے دے، اپنی عطاؤں والی زندگی دے دے، تو مہربانی کر دے، تیری مہربانی ہے، مہربانی کر دے، تیری مہربانی ہے، نہ کرے گا ہمارا زور نہیں جاری ہے اللہ، ہمارا زور نہیں جاری ہے، تو مہربانی کر دے، تیری مہربانی ہے، دائیں بائیں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری کفایت فرما، ہماری کفالت فرما، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری غیب سے حفاظت فرما، ہماری ضرورتوں کا تو غیب سے کفیل بن جا، تو وکیل بن جا، تو ہماری حفاظت کر دے یا اللہ، جتنے آئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی ساری ضرورتیں پوری کر دے، ان کی ہر مشکل ٹال دے، ان کی من کو یا اللہ ٹھنڈا کر دے، اندر کی لگی آگ اور پریشانیوں کو ختم فرما دے، اللہ گھروں کی آگ کو ختم کر دے، معاشرے کی آگ کو ختم کر دے، پریشانیاں بیماریوں کی آگ کو بجھا دے، اے اللہ شفا کا عافیت کا معاملہ فرما دے، برکت اور راحت کا معاملہ فرما دے، کرم اور عطا کا معاملہ فرما دے، تو کریم ہے، تیری مہربانی ہے، تو عظیم ہے، تیری مہربانی ہے، تو سچا ہے، تیری مہربانی ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو شفقت کا معاملہ فرما، تو کرم کا معاملہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہماری
ہماری حالت پہ ترس کھا، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے مقروضوں کے ساتھ معاملہ عافیت کا فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، لاوارثوں کے ساتھ عافیت فرما دے، بے گھروں کو گھر دے دے، رزق کے معروہوں کو برکت دے دے، افلاس کے معروہوں کو برکت دے دے، شفقت فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے اللہ، کرم فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، غیب کے خزانے سے ہماری مدد فرما، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔